کا اختلاف ہے، حجوں کا اختلاف ہے، لیکن کہیں غبار نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام تک پیڑھی جاتی ہے، آدم علیہ السلام تک نسب نامہ جاتا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبداللہ، کون عبداللہ؟ بن عبد المطلب، کون عبد المطلب؟ بن ہاشم، کون ہاشم؟ بن عبد مناف، کون عبد المناف؟ بن قصی، کون قصی؟ بن کلاب، بن کعب، بن مرہ، بن لؤی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مضر، بن نزار، بن معاذ، بن عدنان، بن اوس، بن حمیصہ، بن سلامان، بن عوف، بن بوز، بن قلوان، بن عبید، بن عوام، بن ناشر، بن حذاء، بن بلغام، بن ادلاف، بن طابق، بن جاحد، بن ناحش، بن ماخي، بن عيسي، بن عبقر، بن عبيد، بن الدعاء، بن حمدان، بن سندر، بن يثرب، بن يحزن، بن يلحق، بن عروة، بن عرض، بن زيحان، بن عيسر، بن أخنار، بن إلهام، بن مقصر، بن ناحي، بن زارع، بن سمي، بن مزي، بن عوض، بن عرام، بن قيدار، بن إسماعيل، بن إبراهيم، بن آذر، بن ناهور، بن سروش، بن رؤوف، بن فائش، بن عابر، بن عرفخشار، بن سام، بن نوح، بن لامك، بن متوشالي، بن إدريس، بن يرب، بن ملهيعين، بن حينان، بن آنوش، بن شوش، وبن آدم عليه الصلاة والسلام۔ جیسا معلوم یہ پیغام ہے تبلیغ کا، محمد بنو، محمد بنو۔ تم بھی عجیب لوگ ہو، ہمیں کہتے ہو تو رسول کو نہیں مانتے، کیسی حماقت کی بات، کتنے دکھ درد کی بات ہے کہ جنہوں نے دنیا میں محبوب کی سنتوں کو زندہ کر دیا، اللہ نے کیا یہ ذریعہ بنے ناچنے والوں کو ممبر رسول پہ بیٹھنے کے اسباب مہیا کیے، ان کو تم کہتے ہو یہ تو رسول کو ہی نہیں مانتے، یہ تو وہابی ہیں، اپنی مسجدوں میں نہیں آنے دیتے ہو، کیسے بخیل لوگ ہو۔ ارے مسافر تو مسافر ہوتا ہے، میرا نبی تو کافروں کو گھر بلا کے کھانے کھلاتا تھا اور اللہ کا پیغام سناتا تھا۔ یہ جیلوں والے مسلمانوں کو مسجد میں یہ ٹکنے دیتے کہ یہ تو پتہ نہیں کون آ گئے۔ ایک مولوی صاحب ہمارے بستر اٹھا کے باہر پھینک گئے مسجد میں، اور ہمیں ماں بہن کی گالیاں دے رہے، ماں بہن کی گالیاں مسجد کے اندر۔ ان دو کانوں سے سنی ہوئی بتا رہا ہوں، سنی نہیں، ان دو کانوں سے سنی بتا رہا ہوں، گالیاں دے رہے ماں بہن کی، اور دعویٰ کیا کر رہے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، تم گستاخ رسول۔ میں نیا تبلیغ میں آیا تھا تو میں تجزیہ کر رہا تھا کہ گستاخ رسول تو یہ ہے جو مسجد میں کھڑا ہو کے ماں بہنوں کی گالیاں دے رہا ہے، اور عاشق رسول تو یہ ہے جو گالیاں سن کے چپ کھڑے ہوئے ہیں، حالانکہ ان میں سے کوئی ایک تھپڑ مولوی کو مار دو اس کا تو اتنا تو پیٹ آگے نکلے ہوتے اسے ہو جانا تھا۔ تم بھی عجب بادشاہ لوگ ہو جنہوں نے اللہ کے نبی کی سنتوں کو ساری دنیا میں زندہ کر دیا، انہیں کو کہتے ہو یہ گستاخ رسول ہیں جو جان مال۔ میں ابھی چاڑ گیا تھا، کیمرون گیا تھا، سوڈان گیا تھا، میرے رب کی قسم ایک دن گزارنا اتنا مشکل ہو رہا تھا یا اللہ یہ دن کب ختم ہوگا، پھر اگلا دن آتا یا اللہ یہ دن کب ختم ہوگا۔ اتنا مشکل علاقہ ہے، اتنا فرق ہے معاشرت اور زندگی کا۔ 3 ہفتے لیے میں گیا تھا اور میرے لیے 3 ہفتے سال بن گئے تھے۔ وہاں جہاں میں 3 ہفتے مشکل سے گزارا، وہاں پاکستان سے جماعت تبلیغ والے سال پیدل چل رہے ہیں، سال پیدل چل رہے ہیں۔ یہ اس کے رسول میں گئے، گستاخ رسول بن گئے، اور کیا بادشاہی ہے۔ بھائیو کچھ اپنی عقل بھی استعمال کیا کرو،
میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا، میں نے کہا اللہ نے میرے نبی کے پاس 9 بکریاں تھیں، 10واں بکرا تھا، ان کے نام سے اشوا، سٹیا، زمزم، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، قمراء، غیقاء، یہ 9 بکریاں تھیں میرے نبی کی، ان کے نام لکھے پڑے ہیں، اور 10واں بکرا تھا، اس کا نام تھا یمن۔ ان میں آپ کی بکری قمراء آپ کی زندگی میں مر گئی، اتنی تفصیل میرے اللہ نے لکھوائی ہے، یہ میں بیان کر رہا تھا۔ آپ کے اونٹ تھے، ایک کا نام تھا عسکر، ایک کا نام تھا سالب، 2 اونٹ تھے، 4 اونٹنیاں تھیں، ازبا، جدعا، شہبا، قصوا، 2 خچر تھے، ایک کا نام تھا دلدل، ایک کا نام تھا فضہ، 2 گدھے تھے، ایک کا نام تھا حسیر، ایک کا نام تھا یافور گدھا خیبر کی جنگ میں جب مال غنیمت اکٹھا ہوا تو اس میں یہ گدھا آیا مال غنیمت میں، جانوروں میں، تو یہ گدھا آگے بڑھ گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، میں اس نسل سے ہوں جس پر نبیوں نے سواری کی، میں اس نسل کا آخری بچہ ہوں اور آپ نبیوں میں آخری ہیں، آپ مجھے اپنے حصے میں لے لیں۔ تو آپ نے یافور کو مال غنیمت میں سے اپنے حصے میں لے لیا۔ یہ یافور آپ کو بڑے کام کرتا تھا، کبھی آپ کسی کو بلانا ہوتا اور موقع پر کوئی شخص موجود نہ ہوتا تو آپ یافور سے کہتے یافور جاؤ عمر کو بلاؤ کہ تمہیں اللہ کا رسول بلا رہے ہیں، تو یافور دوڑ لگاتا اور جا کر سیدھا عمر کے دروازے پر ٹکر مارتا، ہوتے تھے ٹکر، تو وہ جب بھر ہوتی تو وہ صحابی باہر نکلتا تو آگے یافور کھڑا ہوتا تو اس بات کی نشانی ہوتی کہ اللہ کے نبی بلا رہے ہیں۔ یافور تھا میرے نبی کا گدھا۔ جس دن میرے نبی کا انتقال ہوا تو یافور بھی مدینے کی گلیوں میں روتا تھا اور بھاگتا تھا، روتا تھا اور بھاگتا تھا، یہاں تک کہ اسے صبر نہیں آیا اور ایک کنویں میں چھلانگ لگا کے مر گیا، ڈوب کے مر گیا۔ اور آپ کی اونٹنی ازبا، ادھر میرے نبی فوت ہوئے، ادھر اس نے چارہ کھانا چھوڑ دیا اور پانی پینا چھوڑ دیا اور آنسو بہنے لگے اور روتے 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 ازبا مر گئی۔ پھر آپ کے گھوڑے تھے فراس، لذاذ، لحیف، سجل، مرتجل، سکب، سبھا، ورد، یعقوب، یہ آپ کے گھوڑوں کے نام۔ یہ ایک بیان میں ایسے تفصیل سنا رہا تھا کہ میرے نبی کے گھوڑوں کے نام یہ، اونٹوں کے نام یہ، خچروں کے نام یہ، گدھوں کے نام یہ۔ ایک بڑا زمیندار علاقے کا بیان سن رہا تھا، وہ بیان کے بعد اپنے گاؤں گیا اور اپنی مسجد کے مولوی صاحب کو بلا کر کہنے لگا مولوی صاحب ایک مسئلہ دسو، اپنے نبی دی بکریاں دے نام کی ہیں؟ وہ کہنے لگا بکریاں دا نام تو ہوندا ہی کوئی نہیں، بکریاں دا نام ہی کوئی نہیں ہوتا۔ وہ کہ نہیں کوئی نام ہے مجھے بتاؤ۔ وہ کہ یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، تم کیا پوچھ رہے ہو؟ ان کا بات یہ ہے کہ تو نے آج تک مجھے گمراہ رکھا کہ تبلیغ والے اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، ابھی ان کے مولوی کو سن کے آ رہا ہوں، وہ تو اس کی بکریوں کو بھی مانتے ہیں، اس نے بکریوں کے نام بتائے، گھوڑوں کے نام بتائے، خچروں کے نام بتائے، گدھوں کے نام بتائے، تم نے مجھے آج تک دھوکے میں رکھا۔ اور اس نے 10 دن ہمارے ساتھ لگائے، 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ میرے بھائیو، یہ تبلیغ کا پیغام ہے، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا لو۔ یہ جہان بھی تمہارا، وہ جہان بھی تمہارا۔ یہ سیکھنے سے آئے گا۔ میرے محبوب کی زندگی میں 2 چیزیں خلاصے کے طور پر، ایک عبادت جس میں نماز سب سے سر فہرست ہے، جہنم میں کوئی مرد عورت بے نمازی نہ رہے۔ نماز اللہ سے جڑنے کا ذریعہ۔ کربلا کا سورج سر پہ آ چکا ہے اور یوں ڈھلا ہے، اور ظلم و ستم کی وہ کہانی لکھی جا رہی ہے، نہ پہلے لکھی گئی نہ بعد میں لکھی جائے گی۔
اور 10-15 شہید ہو چکے ہیں، 72 ٹوٹل نفوس قدسیہ ہیں، اور نماز کا وقت داخل ہوتا ہے تو حسین علی مقام اپنے لشکر کے دائیں طرف کے سردار زہیر ابن القیم کو بلا کر فرماتے ہیں، زہیر ان سے کہو تھوڑی دیر کے لیے جنگ روک کر مجھے نماز پڑھنے دیں، اس کے بعد جو مرضی کر لیں۔ تو زہیر نے گھوڑا آگے بڑھایا اور شمر سے کہا کہ جنگ تھوڑی دیر کے لیے روکو، ہمیں نماز پڑھنے دو۔ تو شمر نے کہا ہم تمہیں نماز میں بھی قتل کریں گے۔ تو انہوں نے واپس آ کر عرض کی کہ وہ نماز کے لیے جنگ بند کرنے پر تیار نہیں ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں اچھا چلو کوئی بات نہیں، پھر نہ صحیح، موت تو سر پر ہے، جنت تیار ہے، اور وہ دروازے اس کے کھلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے چھوڑ دو۔ نہیں، اگر یہ نماز چھوٹ جاتی انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں انہیں کوئی فرق نہ پڑتا، ہمیں فرق پڑتا کہ ہمیں پیغام نہ پہنچتا، اور جیل والوں کو پیغام پہنچانا ہے کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ نماز وہ چیز ہے جو زیر خنجر بھی نہیں چھوڑتی، جو کربلاؤں میں نہیں چھوڑتی، تم دکانوں پہ چھوڑ دیتے ہو، جو کربلاؤں میں نہیں چھوڑتی، یہ عورتیں ہانڈی پکاتے چھوڑ دیتی ہیں، یہ کربلاؤں میں نہیں چھوڑتی، یہ ڈرامہ دیکھنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، یہ بدبخت یہ میچ کرکٹ کے لگے ہوئے، یہ میچ دیکھنے کے لیے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اور یہاں کربلا قائم ہے، سر دھڑ کی بازی ہے، آل رسول کا خون بہ رہا ہے، ساری کائنات کا افضل ترین خاندان اہل بیت اور آل رسول ہے، آج اس کا خون پانی سے بھی سستا ہو کے بہایا جا رہا ہے، اور نماز کا وقت آتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں چھوڑیں گے، تو ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، تم ہمیں نہ چھوڑو ہم نماز نہ چھوڑیں گے، ادھر ستمگر بنا آزمائے تو چیر آزما ہم جگر آزمائے۔ آپ نے فرمایا آتے ہو جاؤ، آتے نماز پڑھو، آتے امت سے جنگ کرو، پھر ان آدھوں کو نماز میں کھڑا کیا، آدھوں کو جنگ میں مشغول کیا، ایسے نمازی تاریخ میں نہ پہلے دیکھے نماز میں دیکھے گی، قدم تار تار اور خون کے فوارے ابل رہے اور انگلیاں کٹی اور سینے میں تیر نصب ہے، کمر سے خون، جسم سے خون، انگلیوں سے خون، پاؤں سے خون، کنڈلیوں سے خون، اپنے خون سے وضو کیا یا